بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، ابن عربی کی کفریہ عبارات کا ہم نے تحقیقی جائزہ لیا تھا۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ ابن عربی کی کتابوں میں کیا تحریف ہوئی ہے یا اس کی عبارات قابل تعویل ہیں، اس کی تعویل کی جائے گی، یا ابن عربی نے موت سے پہلے رجوع کر لیا تھا۔ اس مسئلے کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ میں علامہ ذہبی کا حوالہ کوٹ کرتا ہوں۔ علامہ ذہبی کیا بیان کرتے ہیں؟ امام ذہبی لکھتے ہیں، ابن عربی کی ردی ترین کتابوں میں فصوص الحکم ہے، اگر اس میں کفر نہیں تو پھر دنیا میں کہیں بھی کفر نہیں ہے۔ اور آگے علامہ ذہبی بیان کرتے ہیں، ہمارے استاد ابن دقیق العید نے ہم سے بیان کیا اور انہوں نے اپنے استاد شیخ عز بن عبد السلام سے سنا کہ وہ ابن عربی کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ برا اور جھوٹا شخص ہے جو عالم کو قدیم مانتا ہے، نکاح اور زنا میں فرق نہیں کرتا۔ اب یہاں پر بڑی باریک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ امام ذہبی یہ بحث کرنے کے بعد نیچے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں کہ ابن عربی موت سے پہلے ان مسائل سے رجوع کر گیا تھا۔ یہ اپنا خیال ظاہر کر رہے ہیں علامہ ذہبی، اور کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ کہیں نہ کہیں غلطی کا شکار تھا، تبھی تو اس نے رجوع کیا۔ علامہ ذہبی کے بقول حق سے کوئی رجوع نہیں کرتا، غلط بات سے رجوع کیا جاتا ہے، اسے اجتہادی خطا ہی کہہ لیں کہ ابن عربی نے جو نقطہ نظر بیان کیا ہے اور اسے دین کی تعبیر کے طور پر پیش کیا ہے وہ غلط تھی، اس نے رجوع کر لیا۔ حق سے کون رجوع کرتا ہے؟ یہ تھا علامہ ذہبی کا حوالہ۔ اب آپ کی خدمت میں علاء الدین الحصکفی الحنفی کا حوالہ کوٹ کر رہا ہوں۔ آپ بیان کرتے ہیں، اگر کسی شخص کا یہ کہنا ہو کہ ابن عربی کی فصوص الحکم شریعت سے باہر ہے اور انہوں نے یہ کتاب لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تصنیف کی ہے اور جو اسے پڑھے گا وہ ملحد ہے، تو اس سے کیا لازم آئے گا؟ جواب، جی ہاں، فصوص الحکم میں ایسی باتیں ہیں جو شریعت کے منافی ہیں، اور بعض متکلفین نے ان باتوں کو شریعت سے ثابت کرنے کے لیے تکلف سے کام لیا ہے، لیکن ہمارا یقین یہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت والا پر جھوٹ گھڑا ہے، یعنی ان کی کتابوں میں یہ باتیں داخل کر دی ہیں، پس ان عبارتوں کے مطالعہ کو ترک کر دینا ہی ضروری ہے۔ اور ایک امر سلطانی بھی صادر ہوا تھا کہ جس میں یہ تھا کہ ان کتابوں کے مطالعہ سے ہر پہلو سے اجتناب کیا جائے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ کمال کی بات کر دی۔ پہلے یہ بات کی کہ شریعت سے باہر ہیں فصوص الحکم کی بہت سی باتیں، اس کی عبارات شریعت کے منافی ہیں، اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ ہمارا یقین ہے کہ یہودیوں نے ابن عربی کی طرف ان باتوں کی نسبت کی ہے، اور آگے بیان کرتے ہیں کہ ان کتابوں کا مطالعہ نہ کرنا ہی بہتر ہے، اور آگے ایک عجیب بات کرتے ہیں کہ ایک امر سلطانی بھی صادر ہوا کہ ان کتابوں کا مطالعہ نہ کیا جائے، اس سے اجتناب کی جائے۔ اب وہ درمیانی بات کر گئے۔ کیا بات کر گئے؟ کہ یہودیوں نے ابن عربی کی طرف یہ عقائد منسوب کیے، یہ عبارات منسوب کی۔ اٹ مینس کہ تحریف ہو گئی، تحریف ہو گئی۔ ابن عربی نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اگر ابن عربی نے ایسی کوئی بات نہیں کی تو پھر ابن عربی کے نام پر ان کتابوں کو چھاپا کیوں جا رہا ہے، اور اس کتاب کے اندر جو مواد موجود ہے اسے تصوف کی تعبیر کے طور پر خانقاہوں میں بیان کیوں کیا جا رہا ہے؟ تصوف تو اس لحاظ سے فارغ ہو گیا جو ابن عربی پیش کر رہا ہے۔ فصوص الحکم میں یا فتوحات مکیہ میں ابن عربی نے جو اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے، اگر وہ تحریف شدہ باتیں ہیں تو پھر تو بہت سی باتیں فارغ ہو جائیں گی۔ توحید کے معاملے میں، نبوت کے معاملے میں، وحی کے معاملے میں ابن عربی جو بات بھی کر رہا ہے وہ تحریف شدہ ہے، یہودیوں نے منسوب کی ہیں، تو نہ اس کی تدریس ہو نہ اس کی پرنٹنگ ہو آئندہ، اور تصوف اس لحاظ سے تو فارغ ہو گیا جو ابن عربی پیش کر رہا ہے، چونکہ تحریف شدہ باتیں ہیں۔
لیکن اگر وہ اسی کی باتیں ہیں تو اون کریں اس کو۔ لیکن وہ لوگ تو بری و ذمہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ابن عربی کی یہ باتیں نہیں ہیں، کسی نے منسوب کر دیا ابن عربی کی طرف، تو وہ یہ بھی مانے نا کہ پھر وہ تعلیمات ابن عربی کی ہے ہی نہیں، تو پھر ان تعلیمات کو آگے فارورڈ کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کا دفاع کیوں کیا جا رہا ہے؟ امید کرتا ہوں آپ بات سمجھ گئے۔ اور آخر میں علامہ علاء الدین الحصکفی بیان کرتے ہیں کہ ان کتابوں کے مطالعہ سے اجتناب کیا جائے، امر سلطانی صادر ہوا۔ بھائی کیوں مطالعہ نہ کیا جائے؟ قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، دین کی بات ہے، مذہب کی بات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی باتیں اس میں ہیں، تزکیہ نفس کی باتیں ہیں، اس کو نہ پڑھا جائے؟ غیر محسوس طریقے سے وہ بتا گئے کہ گڑبڑ ہے کتاب کے اندر۔ تو بھائیوں اور دوستوں، اس بات کو سمجھا جائے کہ ہمیں ابن عربی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابن عربی جو فکر پیش کر رہا ہے اسے قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا جا رہا ہے، اور اس مسئلے کو بھی میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا کہ یہ مسئلہ ہے کیا۔ آگے تحریف کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ قاضی عبد الوہاب الشعرانی لکھتے ہیں، مجھے عارف باللہ شیخ ابو طاہر المزنی نے بتلایا ہے کہ شیخ ابن عربی کی کتابوں میں جو عبارتیں بھی خلاف شریعت ہیں وہ کسی نے ان کی کتابوں میں شامل کر دی ہیں، وہ ان کی نہیں ہیں۔ تو آج کے بعد کوئی بھی ان باتوں کی تعلیم نہ دے، نہ اس کا دفاع کرے، وہ تحریف شدہ باتیں ہیں۔ بھائی اگر ابن عربی نے وہ باتیں کی ہیں پھر تو آپ دفاع کریں، ہمیں سمجھائیں کہ وہ کیا باتیں ہیں۔ لیکن جب ابن عربی کا رد کیا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں تعویل کریں۔ بہت سے علماء یہ کہتے ہیں یہ تحریف شدہ باتیں ہیں، تو پھر دفاع تو نہ کریں، نہ ان کتابوں میں موجود مواد کی تشریح کریں، چھوڑ دیں اس کو۔ تصوف میں اور بھی تو بہت سی باتیں ہیں، یا تصوف کا پورا مدار ابن عربی کی فکر پہ کھڑا ہے، اس کی فکر تو تحریف شدہ ہے، اس کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ اور آگے علامہ قاضی عبد الوہاب الشعرانی بیان کرتے ہیں، پہلی فصل شیخ ابن عربی کے حالات زندگی اور اس بات کے بیان میں ہے کہ شیخ کی کتابوں میں جو علماء اہل سنت کے عقائد کے خلاف باتیں ہیں وہ اضافہ ہیں یا ان کی تعویل کی جائے گی۔ کیسی عجیب بات ہے کہ جو باتیں بھی عقائد اہل سنت کے منافی ہیں ان کی تعویل کی جائے گی یا وہ اضافہ ہیں، تحریف ہیں۔ ہم اس کو ماننے کو تیار ہیں اگر ابن عربی کی کتابوں میں یہ سب کچھ تحریف شدہ ہے، یا قاضی عبد الوہاب شعرانی کے قول کے مطابق جو بھی باتیں عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہیں وہ اضافہ ہے، تو ٹھیک ہے، دفاع نہ کریں اس کا، نہ اس کی تعویل کریں۔ اگر یہ دین کی بات ہے، شریعت کی بات ہے، تو کھل کر بیان کریں۔ تحریف کا مسئلہ، تعویل کا مسئلہ یہودیوں نے منسوب کر دیا، یہ کیا تماشا ہے؟ دین کی بات ہے، کھل کر سنائیں۔ لیکن جو کہہ رہے ہیں کہ تعویل کر لو، وہ بھی بہت سی باتوں میں بری و ذمہ ہیں، چونکہ وہ اس بات کو اس طرح نہیں مان رہے جس طرح ہم بتا رہے ہیں، بچ جائیں گے۔ جو تحریف کے قائل ہیں وہ بھی بری و ذمہ ہیں، چونکہ وہ ابن عربی کو اس طرح مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور جو دفاع کر رہے ہیں وہ بتائیں نا، جو مدح کے قائل ہیں، تحریف کے قائل ہیں، رجوع کے قائل ہیں، تعویل کے قائل ہیں، میں نے بات واضح کر دی، اس کا دفاع کرنا چھوڑ دیں۔ بہت سے لوگ تو اس کو مجذوب بھی مانتے ہیں، دفاع کیوں کر رہے ہیں؟ پھر دفاع اس وقت آپ کریں جب آپ اس کو ولی کامل، شیخ اکبر اور دین کا بہت بڑا ماخذ مانتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ تحریف ہو گئی اس کی کتابوں میں، چھوڑ دیں اس عبارت کو۔ اگر کوئی کفر کا فتویٰ بھی لگائے اس عبارت پر تو آپ کا کیا جاتا ہے؟ وہ عبارت آپ کے نزدیک تو تحریف شدہ ہے، چھوڑ دیں اس کو۔ لیکن آپ اس کا دفاع شروع کر دیں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ ہمارے منہ پر آپ تحریف کی بات کرتے ہیں، اندر سے آپ اس کو دین کی ہی بات مانتے ہیں۔ اور یہاں پر میں مجدد الافسانی کا ایک حوالہ دینا چاہوں گا۔ امام ربانی نے کیا فرمایا؟ امام ربانی فرماتے ہیں، شیخ محی الدین کے حق میں فقیر کا اعتقاد یہی ہے کہ ان کو مقبولین میں سے جانتا ہے، قبولیت حاصل ہے اس کو، ولی کامل مانتا ہوں، اور ان کے ان علوم کو جو اہل حق کے مخالف ہے خطا اور ضرر رساں دیکھتا ہے۔ اب نقش بندی سلسلے والوں سے بات ہے
کہ اپنے امام کی بات ہی مان لو، جو مسئلہ اس نے بیان کیا، جو تعلیمات اس نے کتابوں میں درج کی ہیں، جو نقطہ نظر اس کی کتابوں میں موجود ہے، وہ خطا پر مبنی ہے، ضرر رساں ہے، شریعت کے منافی ہے، اس کی کتاب پر پابندی لگائی جائے، ان کتابوں کو پڑھنا حرام قرار دیا جائے۔ سارے علماء یہ بات کر رہے ہیں، اور مجدد الافسانی بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ نقصان ہے ان کتابوں کا پڑھنا اور خطا ہے وہ ساری بات۔ اب اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم سے شغف نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔